باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان دینا ہمارا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، چاہے وہ اس کے ذریعے ہو، چاہے وہ مطلب تقریروں کے ذریعے ہو، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے وہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے کسی طریقے سے، نتیجے کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا کام کتنا ہے کہ ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ جتنا ہو سکے سمجھا سکیں۔ کوئی باتیں کرتا تو کرتا رہے، تانے دیتا تو دیتا رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، خذوا حذرکم، ذرا ہوشیاری سے کام لیا کرو، اپنے سامان کو، اپنے اسلحے کو جمع رکھا کرو۔ فانفروا ثبات، پھر دشمن کی طرف یا تو تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلا کرو، او انفروا جمیعا، یا پھر اکٹھے ہو کر نکلا کرو۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا، جنگ کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ میں کہ دو صورتیں ہیں، یا تو جب جنگ ہو تو پھر اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ نکلیں، جیسے بدر، احد، حنین، طائف، تبوک، طائف بھی ہے۔ تو یہ وہ جنگیں ہیں جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس شرکت کی اور صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ گئے ہیں۔ 27 جنگیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہیں جن کے اندر حضور نے خود شرکت کی۔ 27 جنگوں کے اندر 10 سالہ زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مدری زندگی جو ہے 10 سال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں، جس کے اندر بنفس نفیس حضور نے خود شرکت کی۔ اس کے علاوہ جو سرایہ ہے، جس کو سریہ کہتے ہیں، سرایہ ان کی جمع ہے، تو جو سرایہ ہے وہ 40 سے بھی زیادہ ہے۔ سرایہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تو تشریف نہیں لے کے گئے، لیکن صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر بھیجا ہے۔ میں فلاں جگہ پہ جانا، وہاں پہ دشمن آئے گا، فلاں جگہ پہ جانا، وہاں دشمن آئے گا، تو ان کے ساتھ ایسے لڑنا ہے، ان کے ساتھ ایسے کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسے کرنا ہے۔ اب ذرا اس حدیث پاک کو سامنے رکھے اور قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ مسلمانوں کو لڑنے کا طریقہ اور اجازت دونوں عطا فرمائی۔ دو طریقے بتائے، یا تو دشمن پر حملہ کر دو، یا پھر دشمن اگر نہیں حملہ نہیں کر سکتے، دوسری صورت یہ ہے کہ دشمن کو کمزور کرنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے جی، کس طریقے سے؟ یا تو میدان جنگ میں آ جاؤ گے، میدان میں جنگ میں نہیں آتے تو جس طرح جاسوسی نظام ہوتا ہے یا اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، جس طرح آج کل انٹیلیجنس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، یہ ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہیں کہ دشمن کا سراغ لگانا، دشمن کے معاملات کو دیکھنا، پھر وہ ساری رپورٹیں آ کر جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر دینا کہ دشمن ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم کو اسی آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک تیر 3 بندوں کو جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ ایک تیر 3 بندوں کو جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ کون کون سے؟ فرمایا تیر بنانے والا، تیر پکڑانے والا اور تیر چلانے والا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک گولی آج کے دور کے اندر 3 بندوں کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے۔ گولی بنانے والا بھی جس فیکٹری کے اندر بن رہی ہے، جو بندے بنا رہا ہے، اور چلانے والا بھی، اور اس کے اندر پیسہ دینے والا بھی، یعنی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا گولی بن رہی ہے۔ اگر یار تیر بنانے والا، گولی چلانے والا اگر جنت میں جائے گا تو جس نے ایٹم بم بنا کے دیا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتے ہیں نا، سیانے کہتے ہیں فلانے کی میاں ایک نیکی کافی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے خدا کی قسم بخشش کے لیے یہ ایٹم بم ہی کافی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا گھوڑا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایٹم بم اسی کے اندر تو آ جاتا ہے کہ تم اپنی طاقت اور قوت کو جو ہے وہ بنا کے رکھو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز ارشاد فرمائی ہے۔ اب ذرا تھوڑے سے توجہ کریں اس بات پر، جنگیں 2 طرح سے ہو رہی ہیں، یا آمنے سامنے تھی، وہ لڑی جا رہی تھی۔ آج جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ آمنے سامنے والی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ نظریاتی جنگیں ہیں۔ دیکھیں اب سب کو پتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ نہ مرنے سے پریشان ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی مطلب ہے کہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہے، مسلمان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو۔ کس طریقے سے؟ یعنی الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کی پاور تو اب الیکٹرانک سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اب دیکھیں، اب مسلمان کے ساتھ لڑنے کے بجائے جن ملکوں کے ساتھ وہ لڑ سکتے تھے وہاں تو لڑے ہیں۔ عراق کو دیکھ لیں کیا حال کر دیا، لیبیا کو دیکھ لیں ان کا کیا حال کر دیا، شام کو دیکھ لیں کیا، جہاں وہ جنگ کر سکتے تھے وہاں انہوں نے جنگ کی ہے۔ لیکن جہاں جس ملکوں کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر، پاکستان ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ اسلامی ممالک ہے، جہاں پر وہ جنگ نہیں کر سکے باقاعدہ، تو وہاں پہ کیا کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے نظریاتی جنگ چھیڑی ہے۔ یعنی مسلمان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ اپنے ہی مذہب کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے، اور اس کے اوپر فلمیں بنائی گئی، ڈرامے بنائے گئے۔ اب کیا ہوا کہ اسلامی ملکوں کے اندر ایسی ایسی فلمیں بنا کر پیش کی گئی، ایسے ایسے جناب والا چینل بنائے گئے، ایسی ایسی ویڈیو بنائی گئی، دکھایا گیا جہاں پہ اسلام پر جو ہے سب سے زیادہ قدغن کی گئی۔
تو اب اس جنگ کا کیا کرتے ہیں؟ اب اس بات کا جواب جو لوگ کہتے ہیں جی مولوی پہلے کہتے تھے تصویریں حرام ہے، فلمیں دیکھ رہی ہیں، فلمیں حرام ہے، ٹی وی حرام ہے، اب وہ خود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب دیکھیں ذرا. دیکھیں جب دشمن نے جس میدان کے اندر جنگ کی ہے مسلمانوں نے اسی میدان کے اندر ان کو شکست دی. اب جب دشمن نے اپنے جنگ کا رستہ موڑ دیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ ظاہر آمنے سامنے تو نہیں آ رہے، اب انہوں نے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے کیا کیا ہے؟ جنگ کرنی شروع کر دی ہے، مسلمانوں کے نظریات کو جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں نا، قرآن سننے کے بعد ہمیں وہ اثر نہیں ہوتا، لیکن ڈرامہ دیکھنے کے بعد اس کا اثر پورا پورا ہفتہ رہ جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اب کیا کرتے؟ تو مجبوراً مسلمانوں کو پھر اسی محاذ پر آ کر جنگ کرنے کی کوشش کرنی پڑی. ٹھیک ہے، ایسی سوشل میڈیا ہے، اب یہاں پہ دیکھ لیں آپ، فیس بک کھولے، دنیا جہان کا گند آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. تو کیا کریں؟ مسجد کے اندر مسلح بچھا کے بیٹھ جائے کہ یا اللہ مسلمان جو ہے وہ کیونکہ فیس بک کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، یا اللہ کافروں کو برباد کر دے. نہیں، تو یہاں پہ بھی آ کر فیس بک پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، واٹس ایپ پہ آ کے کام کرنا پڑے گا، ٹویٹر پہ کام کرنا پڑے گا، انسٹاگرام پہ کرنا پڑے گا. جہاں جہاں کفر اپنا نظام چلانے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں آ کے اسی جگہ پہ آ کے جو ہے جنگ کرنی پڑے گی. یہ یاد ہے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، اس وقت دنیا گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ مطلب یہ ہے کہ جو گول ہو چکی ہے. ایک منٹ کے اندر امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، برطانیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے ایک منٹ کے اندر آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے؟ یہاں پہ مسلمانوں کو ضرورت تھی، جیسے انہوں نے فلمیں بنائی، آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی فلمیں بنائی گئی جہاں پہ دجال کو جو عام طور پر دکھایا جا رہا ہے، دجال کی پوری جو پلاننگ ہے وہ فلموں کے ذریعے کی جا رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ انگریز کی جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو فلمیں بنتی ہیں اس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ کم سے کم 2,000 کروڑ روپیہ ہے. 2,000 کروڑ کی ایک فلم بن رہی ہے. وہ پاگل ہے جو فلموں پہ پیسے لگا رہے ہیں. اس کے اندر کیا دکھاتے ہیں؟ ہمارے گن تھوڑا دکھاتے ہیں، اس کے اندر وہ جدید سے جدید اسلحہ دکھائیں گے، نئے سے نئے جناب جزیرے دکھا دیں گے، نئے سے نئے مشینیں دکھا دیں گے، نئی سے نئی چیزیں دکھائیں گے. مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جو نظام دجال کے لیے تیار ہونا تھا. آپ دیکھیں نا، یہ پچھلے مہینہ پہلے نا ایک ویڈیو آئی ہے مسجد نبی شریف کے اندر. وہاں ایک بزرگ ہے بھی پاکستان کا، بلوچستان کا بابا ہے. لوگوں نے جناب اللہ اس کی ویڈیو بنائی، بدہ سادہ ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے وائرل کر دی. یہ جو صحابہ کے دور جیسا لگتا ہے، یہ صدیق اکبر جیسا لگتا ہے، اس طریقے سے لوگوں نے مطلب کمنٹس وغیرہ کیے ہیں. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں وہ سادہ سا بندہ بلوچستان کا ہے، بکریاں چرانے والا بابا. ٹھیک ہے نا، اس کی سادگی کو دیکھ کر لوگ ایسے پاگل ہوئے ہیں، کمنٹس یاد کر دیں کہ یہ تو صحابہ جیسا لگتا ہے. تو مجھے آپ بتائیں، ایک سادہ بابے کی اگر بات یہاں تک پہنچ سکتی ہے، لوگوں کے دماغ کتنے پاگل ہو سکتے ہیں. دجال تو آ کے جب خدا کا دعویٰ کرے گا، جب وہ جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، لوگ کتنے گمراہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے نا یاد رکھیں کہ یہ مجبوری ہے، اسلام کا دفاع کرنا ہے تو جس جگہ پر جس میدان کے اندر کفر آ کے کھڑا ہوگا اسی میدان کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا. آپ حیران ہوں گے، کارٹون کے ذریعے اس مسلمانوں کے جو حالات خراب کیے گئے، مسلمانوں کے ذہنوں کا انتشار پیدا کیا گیا، کارٹون کے ذریعے کیا گیا. کیا کریں گے؟ ہماری قوم کے تصویر پکڑو. دیکھیں نا، خیبر کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب مرحب نے آ کے کہا تھا نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قد علمت خیبر اور مرحب. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا جی خیبر جانتا کہ میں اپنا پورے خیبر کا سب سے بڑا دہشت گرد ہوں. مرحب نے کہا تھا نا کہ پورے خیبر کا سب سے بڑا فسادی اور دہشت گرد اور بدماش سب سے بڑا گنڈا میں ہوں. تو مولا علی نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، ہم تو پھر تسبیح پھیرنے والے مسلمان لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا. آپ نے فرمایا تو اگر سب سے بڑا گنڈا ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر ہی رکھا ہے. تو دشمن کے مقابلے میں ویسا جواب دینا یہ ضروری ہے. تو آج کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آج کے دور میں اس جگہ کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. الحمدللہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا جی، ہمارا درس قرآن اسی وجہ سے جا رہا ہے. بڑے بڑے علماء کی تقریریں ہم اسی سے سن رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم نہ استعمال کریں تو بڑے بڑے علماء کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جو بڑے بڑے اسلام کے جو اسکالر بیٹھے کراچی کے اندر، دیکھیں نا جی، آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، ہمیں کراچی سے ایک عالم بلانے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا تھا. اب کیا ہے؟ اب ایک بٹن بٹائیں، اب دبانے کی ضرورت ہے. صرف فیس بک کھول لیں، یوٹیوب کھول لیں، واٹس ایپ کھول لیں، جو مرضی کھولیں. آپ کراچی کے لیے، آپ لندن کے اندر بھی عالم تقریر کر رہے ہیں تو اس کی بھی سن سکتے ہیں. حج کے میدان کے اندر کوئی عالم بیٹھا تو وہاں پہ سن سکتے ہیں. جو امریکہ کے اندر بیٹھا اس کو وہاں سے سن سکتے ہیں. تو اس لیے اب اگر علماء اس جگہ پہ کام نہ کرتے تو بتائیں ہمیں پھر کیسے پتہ چلتا کہ یار کون سا عالم کہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے؟
تو ضرورت تھی کہ جس میدان کے اندر کفر آ کے کھڑا ہو جائے اسی میدان کے اندر مسلمانوں کو آگے آگے کام کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا ہوشیاری سے کام لو، جیسے تمہارے دشمن تمہارے سامنے آئے تم بھی اس کے مقابلے میں ویسے ہی آؤ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ۔ یہاں پہ جناب والا منافقین کا طرز بیان کیا جا رہا ہے۔ منافق کیسا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، فرمایا تم میں سے ایسے بھی ہیں جو دیر لگاتے رہتے ہیں، جنگ میں جانے لگے نا تو بہانے بناتے رہیں گے، جی بازی میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میدان جنگ چاہے وہ ہو چاہے آج کے دور کی ہو، جب بھی کسی کو کہتا ہے یار میاں آج تھوڑا سا کام کر، کہتے نہیں پھر کیسے کریں گے، پھر کیا ہوگا، پھر کس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بہانے منافقین پیچھے بناتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی منافق جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جو جان بوجھ کے پیچھے رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو منافق کیا کہتا ہے، ذرا سنیں ذرا، فرماتا ہے قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، شکر الحمدللہ میں اتنے ہے ہی نہیں سا، شکر الحمدللہ میری تک کم سے کم جان بچ گئی۔ آج یہی بات منافق، کل یہ بات منافق کر رہا تھا اور آج یہی بات مسلمان کر رہا ہے کہ جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے یا حق بات کرنی پڑتی ہے تو شکر الحمدللہ میں تو اتنے ہے ہی نہیں سا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل کا منافق اور آج کا مسلمان یہ کی بات تو کر رہا ہے، جب حق بات کرنے کی آئے گی تو کرے ہم تو ہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، ہم تو جناب اللہ ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کل کے منافق اور آج کے مسلمان میں فرق کیا ہے؟ شکر الحمدللہ جی میں اتنے موجود نہیں سا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر مسلمان کو اللہ کی نعمت مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے، لَا يَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، فرمایا کہ پھر ضرور وہی منافق کیا کہتا ہے جس کا تمہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جو تمہارے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، جو تم سے پیار نہیں کرتا، جو تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اگر تمہیں نعمت مل جائے تو کہتا کیا ہے كُنتُم مَعَهُمْ فَافُوزَ فَوْزًا عظیما، اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیتا۔ منافق کی نشانی دیکھیں، تکلیف آ جائے کہنا جی میاں میرا ادھر کوئی تعلق نہیں، تے بندہ کامیاب ہو جائے کہنا اوئے ہوئے کاش میں بھی کدی نال ہوندا نا تے مزہ آ جانا سی، ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ یعنی یہ منافق کا انداز ہے، خود غرضی ہر جگہ پہ بات لالچ کی ہے، بات مال کی، پیسے کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تکلیف آ گئی تو پیچھے ہٹ کے شکر الحمدللہ میرے تے پیسے بچ گئے۔ اگر مسلمان کامیاب ہو گیا پھر کہنا اے ہائے کدی میں بھی نال ہوندا تو میں نے جناب اللہ کو پیسے شیسے آ ہی جانے سے، منافع ہو ہی جانا سی۔ تو صرف پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا جناب تما دیکھنا، آپ خود غرضی کی وجہ سے جناب پیچھے رہ جانا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ ہاں مسلمان کی شان کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جو لوگ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، فرمایا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے نا، اور جنہوں نے آخرت پر امیدیں لگا رکھی ہیں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سبیل اللہ، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں۔ جنہوں نے آخرت پر امیدیں لگا رکھی ہیں، جن کی نگاہیں لگی ہی آخرت کے اوپر ہے کہ چل یار دنیا تو گزر ہی جائے گی، دین پر کام کر جاؤ، فرمایا انہیں کیا، فرمایا فَلْيُقَاتِلْ، فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ لڑتے رہیں۔ کیسے لڑیں؟ اب میدان جنگ تو ہے نہیں تو لڑیں گے کیسے؟ تو آج کے دور کے اندر جو سب سے زیادہ فتنہ لبرل اور سیکولر طبقہ جو پھیلا رہا ہے، آپ اس کے خلاف تو کام کر سکتے ہیں نا، اس کے خلاف تو لڑ سکتے ہیں نا۔ فرمایا کہ جنہوں نے آخرت پر امید لگا رکھی ہے، جنہیں جنت کی ضرورت ہے نا، تو یہاں پہ کام کریں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہے۔ کیسے لڑیں گے؟ جیسے جیسے دشمن سامنے آتا جائے ویسے لڑتے جائے۔ میدان جنگ میں دشمن ہے تو وہاں لڑے، اگر میڈیا کی وجہ سے دشمن بیٹھا ہوا تو پھر میڈیا پر آ کر لڑے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو میں جو اللہ کے راستے میں لڑتا رہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے شہید ہو جائے چاہے غلبہ پا جائے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضروری فتح ہی ہو، میں دونوں صورتیں ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا رہے، لڑتا رہے، دین دشمن پر جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کے ذریعے لڑتا رہے، دین دشمنوں کو جواب دیتا رہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سمجھاتا رہے کہ میاں دین یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا جو لڑتا رہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے شہید ہو جائے او یغلب، یا اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرما دے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، دونوں صورتوں کے اندر ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔
تو اس کے اندر سبق ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اگر کوئی شخص بندہ تانا دیتا نا تو بڑا صوفی بن گیا بھائی، تو بڑا مولوی بن گیا، تو بڑا مسیح جان لگ گیا، تو فرمایا اس سے پریشان نہ ہو بلکہ لوگوں کو سمجھاتا رہے اور ڈٹ کے جواب دیتا رہے۔ فرمایا کہ نتیجہ رب پر چھوڑ دے، فیقتل او یغلب، چاہے تمہیں جناب اللہ ذلت ارداء اٹھانی پڑے، چاہے تمہیں باتیں برداشت کرنی پڑے، چاہے تمہیں تانے برداشت کرنے پڑے، چپ کر کے لگے رہو۔ او یغلب، یاد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا، یا اگر تم مغلوب ہو بھی جاؤ، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو بھی جاؤ، فسوف نؤتی اجرا عظیما، رب تمہیں اجر تو عطا فرمائے دے گا، اور اجر نہیں اجرا عظیما، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دین پر کام کرتا رہے اس کا اجر یہ ہے، نتیجے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نتیجہ رب کی ذات پر ہے، صرف بندے کے ذمہ کیا ہے؟ اذان دے، نماز کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مولانا عبد السلام نیازی کے لیے فرمایا تھا، فرمایا نیازی کو کہو کہ تو اذان دیتا رہے، تیری ضرورت نماز پڑھنے کا، نماز کے لیے کوئی آتا ہے بے شک آتا ہے، آئے نہیں آتا تو نہ آئے۔ مولانا عبد السلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے مدینہ پاک کے اندر، وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے مولانا غلام رسول بلیاں والے، وہ بلیاں پالتے تھے تو ان کو جانشین ابو ہریرہ کہتے تھے مدینہ پاک کے اندر۔ یہ مولانا غلام رسول بلیاں والے یہ اس لیول کے بزرگ تھے کہ ان کا ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کے ساتھ رابطہ تھا، جب بھی کوئی بات ہوتی یہ حضور سے خود ہی پوچھ لیتے تھے اور حضور خود ان کو جواب دیتے۔ مولانا عبد السلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور جا کے ان کو کہا انہوں نے کہا جناب حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں میں نے ساری زندگی لگا دی ہے اسلام کو پاکستان بنانے پر بھی، پھر اس کے بعد اسلام کو نافذ کروانے کے لیے بھی، اس نظام کو لانے کے لیے، اسلامی نظام کو لانے کے لیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اسلامی نظام نہیں بن سکا ہے، تو اب میرا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے میں مدینے آ جاتا ہوں، یہیں پہ بیٹھ کے کام کروں گا، اس کے بعد یہیں پہ انشاءاللہ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے۔ تو مولانا غلام رسول بلیاں والے کو مولانا عبد الستار نیازی نے کہا جی یہ جواب سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش رکھیں، اور جواب جو ہے نا وہ ذرا لکھا ہوا ہونا چاہیے، جواب بھی لکھا ہونا چاہیے، ہمارے لوگ پھر باتیں کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ مولوی بخشے گا ایسی بخشے جاؤں گے، یہ مولوی ہے۔ مولانا عبد الستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کے اندر کبھی بھی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں، غیر محرم اپنا کسی بد عقیدہ بندے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے، یہ مولانا عبد الستار نیازی فرماتے ہیں، میں کسی بد مذہب کے ساتھ میں نے آج تک اپنا ہاتھ نہیں ملایا۔ چلیں اس کے بعد کیا ہوا، حضرت مولانا غلام رسول بلیاں علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ حضور مولانا عبد الستار نیازی کہہ رہے جی نظام نہیں آ رہا، اب میں پاکستان چھوڑ کے مدینہ آ جاتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نیازی کو کہو تیرا کام ہے اذان دینا، تو اذان دیتا رہے، کوئی نماز کے لیے آئے بے شک نہ آئے، کیسا جواب؟ ہمارا تیرا کام ہے اذان دینا، ہمارا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، چاہے وہ اس کے ذریعے ہو، چاہے وہ مطلب تقریروں کے ذریعے ہو، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے کسی طریقے سے، نتیجے کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا کام کتنا ہے کہ ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ جتنا ہو سکے سمجھا سکیں، کوئی باتیں کرتا تو کرتا رہے، تانے دیتا تو دیتا رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا کو بیان فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کچھ مسلمان تھے جو ہجرت کر گئے تھے اور کچھ مسلمان تھے جو مکہ شریف کے اندر رہ گئے تھے، تو جو مکہ کے اندر رہ گئے تھے ان میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے خود ہجرت نہیں کی ہے، دوسرے وہ لوگ تھے جو کمزور تھے جنہیں دبا دیا گیا تھا، زبردستی قید کر دیا گیا تھا۔ اب جنہوں نے خود ہجرت نہیں کی نا، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ بدر کے اندر کفار کے ساتھ تھے مسلمان، لیکن جب کفار کے ساتھ آئے اور وہ وہاں پر رہ گئے تو کفار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا تھا اور بدر کے اندر مارے گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ مسلمان تھے جو مجبور تھے، جنہیں قید کر دیا گیا تھا، یا غریب تھے یا غلام تھے، یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ مکہ سے نکل نہیں سکتے تھے، کفار مکہ نے ان کو جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی کہ پروردگار اپنے مہربانی فرما کوئی ایسا بندہ بھیج جو ہمیں یہاں سے نجات دلا سکے، جو ہمیں یہاں سے لے جائے، ہماری کوئی مدد کر دے۔ تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ مکہ کے اندر رہ کر جب کمزور مسلمانوں نے دعا رب سے مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اور ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں رہنے والے مسلمانوں کو جو ہے وہ تنبیہ فرمائی
تو اس کی دعا کا بھی ساتھ ذکر فرما دیا. فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مردوں میں سے ہوں، چاہے عورتوں میں سے ہوں یا بچوں میں سے ہوں. جو مکہ کے اندر کمزور لوگ موجود ہیں ان کو بچانے کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کی مال کی، ان کی آبرو کی حفاظت کے لیے تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بندوں کی دعا کا ذکر فرمایا. فرمایا تم جانتے ہو، تم تو مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، وہ مکہ کے غریب لوگ کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے یہاں سے نکال دے. کیوں؟ کیونکہ الظالم اهلها، اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، تو ہمیں یہاں سے نکال دے. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ایک تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی ولی عطا فرما، یعنی جو مدد کرے ہماری، اور ساتھی ایسا عطا فرما. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور پروردگار ہمیں اپنے طرف سے کوئی مدد کرنے والا بھی عطا فرما. تو یہ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ ہے. اب ذرا دیکھیں اس مسئلے کو سمجھیں. یہاں پہ مکہ کے اندر غریبوں نے رہ کر دعا مانگی تھی کہ پروردگار ہمیں یہاں سے نکال. کیا وجہ؟ حالانکہ وہ ان کا رہنے کا، ان کا گھر وہاں پہ تھا، ان کی جو کاروبار وہیں پہ تھے، ان کی آل اولاد، ان کے رشتہ دار، ان کا سب کچھ وہاں پہ تھا. جب کفار مکہ نے ان کو گھیر لیا اور انہیں اجازت نہیں دی وہاں سے نکلنے کی، تب انہوں نے یہ دعا مانگی. کس وجہ سے مانگی؟ کہ پروردگار ہم یہاں سے اس لیے نکلنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ جائے. دیکھیں جی، باقی تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی جائیدادیں وہاں پر تھی، ان کی آل اولاد وہاں پر تھی، ان کا شہر وہیں پر تھا، ان کا رہنا سہنا وہیں پر تھا، ان کا جم پل جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی وہیں کا تھا، مکہ، یعنی ان کا ملک وہیں پر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا دعا مانگی؟ میرے مالک ہم اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس شہر سے نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان بچ جائے. حالانکہ ان کے گھر وہیں پر تھے، ان کا شہر وہی تھا، ان کی پیدائش وہیں پر تھی، ان کا خاندان وہیں پر تھا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ خود آ نہیں سکتے تھے، کفار مکہ نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا تھا. پروردگار ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اگر گھر بھی چھوڑنا پڑے تو بندہ چھوڑ دے، تو یہ سودا بالکل سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا یار، اب دیکھیں اب دوسری بات، انہوں نے مکہ کے اندر بیٹھ کے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو حکم فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ کس لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فرمایا وہ جو بچے مکے کے اندر رو رہے ہیں تم ان کی مدد کرنے کیوں نہیں جاتے؟ وَالْوِلْدَانِ کہتے بچوں کو، النِّسَاء عورتوں کو، اور الرِّجَالِ مردوں کو. کون؟ المستضعفین جو کمزور ہیں. میں جو کمزور مرد وہاں پہ رو رہے ہیں ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو عورتیں وہاں پہ رو رہی ہیں دعائیں مانگ رہی ہیں، وہ جو بچے وہاں پہ رو رہے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ آج بتائے گا کہ آج مسلمان نہیں رو رہے. کل مکے کا مسلمان روئے تو قرآن کی آیت نازل ہو جائے مدینے والوں پر. اور آج فلسطین کا مسلمان روئے، عراق کا مسلمان روئے، لیبیا کا مسلمان روئے، برما کے مسلمان روتے رہے. آج تو کیونکہ وہ برمی ہیں، وہ عراقی ہیں، وہ شامی ہیں، وہ سارے ہیں، ہم کیونکہ پاکستانی ہیں. آج مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ تو اسلام کا جو حاکم ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے، اور تمہارے حاکموں نے کون سے؟ وہ تو پہلے غلام ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں کس نے اعلان کرنا ہے. فلسطین کے اندر تو نام لے لے کے پاکستان کا کہا گیا کہ ہماری مدد کے لیے آ جائے، لیکن کیونکہ پاکستانی پھر پاکستانی جو ہے، یہ بنگلہ دیش، انہوں نے سیدھا سیدھے لفظوں کے اندر کہا تھا. انہوں نے کہا ہمیں ہندو وارے کھاتا ہے لیکن ہمیں مسلمان وارے نہیں کھاتے. انہوں نے سیدھا سیدھے لفظوں کے اندر کہا تھا. آپ دور نہ جائے، بنگلہ دیش چلو بارڈر بن چکا ہے نا، سندھ کے اندر چلے جائے، بلوچستان کے اندر چلے جائے، وہاں پہ ہندو بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، ہمیں ان سے غرض بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹھے رہے. لیکن سندھی کو وہاں کا ہندو وارے کھاتا ہے، پنجاب کا مسلمان وارے نہیں کھاتا. نہیں مارے جاتے، یہ پنجابی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ افغانستان اور پاکستان کے میچ کے اندر صرف ہار جیت ہوئی ہے، حالانکہ صرف خالی کھیل ہے. افغانیوں نے پورے اسٹیڈیم کا تماشا بنا اور پاکستانی جتنے کھڑے تھے وہاں پہ سب کو مارا ہے.
اور سب سے گھٹیا ترین نعرہ جو مسلمانوں کو دیا گیا وہ ہے سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ہندوستان، سب سے پہلے عراق، سب سے پہلے فلسطین، سب سے پہلے شام. ٹھیک ہے جی، مسلمان کہاں ہے؟ سب سے پہلے اسلام جو تھا وہ کہاں گیا؟ اور اسی نعرے کی وجہ سے یہ جو سب سے پہلے ملک جو کہا گیا نا، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو سلطنت عثمانیہ وہ ٹوٹی ہے. عربوں کو کہا گیا کہ تمہارے اوپر ترکی حکمران ہے، تم عربی ہو، اسلام تم سے پھیلا ہے. ٹھیک ہے، ترکی آ کر تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. مغلوں کو بھی یہ، جب مغل آ کے بادشاہ بن کے بیٹھے تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ تمہارے اوپر تو جناب مغل آ کے بیٹھ گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے ایسے ایسے، ہمفرے یہ امریکہ کا جاسوس تھا، آپ ذرا اس کے اعترافات پڑھ کے دیکھو، انہوں نے پوری کتاب لکھی باقاعدہ اس پر. ٹھیک ہے، ہمفرے نے کہا، اس نے کہا میں نے سب سے پہلے آ کر جو ہے وہ عراق کے اندر بندے ڈھونڈے، پھر اس کے بعد عرب کے اندر گیا ہوں، وہاں پہ جا کے میں نے بندے ڈھونڈے. وہ کہتے ہیں پہلے میں ایک بندے کے پاس گیا، درخان تھا، کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ اس کو جا کے برگلاؤں، کیونکہ یہ امریکہ کا جاسوس تھا ہمفرے. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے میں درخان کے پاس گیا، بابے کے پاس، بابا نا میں نے اس کو دیکھا، میں نے بڑی کوشش کی، کئی سال میں اس کے ساتھ رہا، لیکن جب میں نے دیکھا، میں نے کہا بابا جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک آتا ہے پہلے وضو کرتا ہے، بعد میں کھڑا ہو جاتا ہے. ہمفرے کیا تھا، کہہ رہے میں نے کہا یہاں دال نکال، جس کے اندر اپنے نبی کا ادب اور احترام اتنا ہے یہ میرے داؤ میں نہیں آئے گا. اس نے پھر جا کے جناب وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو ڈھونڈا، اس کو جا کے اس نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ اپنے ساتھ ملایا. یہ عبد الوہاب نجدی کو، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنے ساتھ ملایا. اور سب سے پہلا یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا جس نے کہا تھا، اس نے کہا اس ٹائم سب سے بڑا بت جو ہے گنبد خضرا ہے. مزارات کو ایسے تھوڑی گرایا گیا، ایسے مزارات کو شرک کہا گیا ہے. سب سے پہلے مزارات کو شرک کہنے والا یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا. اور اس نے کہا تھا، اس نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے پاک کے بارے میں کہا سب سے بڑا بت یہ ہے. سمجھ آئی نا؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب ترکی آئے مسلمان حکمران بن کے بیٹھے تو عربوں کو سب سے پہلی جو گولی کھلائی گئی ہے نا وہ یہی کھلائی گئی کہ تم عربی ہو، تمہارے اوپر ترکی آ کے مسلمان بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس اپنا حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور سعود آئے اور انہوں نے آ کے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ مسجد نبوی کے امام کو ذبح کر دیا. یہ تو پوری تاریخ ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی جو خدا کی قسم مسلمانوں کے ساتھ جو سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے یہ وطن کا ہی ہوا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، آپ فرماتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. آپ جتنے بڑے بڑے خدا دیکھیں گے نا جو خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس سب سے بڑا خدا جو مسلمان کو پیش کیا گیا نا کہ جناب تیرے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ ملک ہے. آج دیکھ لیں جناب جب بھی بات آتی سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ملک، سب سے پہلے سرحد، سب سے پہلے یہ، سب سے پہلے وہ. ٹھیک ہے، حالانکہ اسی نظریے کو اسلام نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستانی بن کے کھڑا نہ ہو، اسلام کا مسلمان بن کے کھڑا ہو کہ میں مسلمان بن کے جناب والا سرحد کی حفاظت کر رہا ہوں، میرے ملک کے اندر مسلمان سو رہے، یہ آرام کرتے رہے، یہ عبادت کرتے رہے. بات تو وہی ہے، ہوا کے اور اذان کے فرق ہے نا. بجائے ملک کی حفاظت کرنے کے تو مسلمانوں کی حفاظت کرنا، یہ سمجھ کے سرحد کہ میں اسلام کا مجاہد بن کے کھڑا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے. مکہ والوں نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار ہمیں وطن نہیں چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے، اپنا بندہ بھیج تاکہ ہم یہاں سے نکل کر اپنے ایمان کو بچا سکیں. انہوں نے ایمان کی خاطر اپنے یار ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار، اپنے جناب والا رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لیے تیار، اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار. ایسی نہیں رب نے ان کی تعریفیں کی. تو آج انہی کے ماننے والے اپنی یاری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنا محلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. شاید چھوڑنا بات کا مسئلہ ہے، صرف تعلقات توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یار یہ اسلام کا مخالف ہے، آج کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ سوال ہی پہ نہیں، پھر محلہ اکٹھا رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر ہم نے ایک جگہ رہنا ہوتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو آج بتائیں آج کا مسلمان کی مجبوری کیا کہ ہم نے اکٹھے تو رہنا ہے. کیوں اکٹھے رہنا ہے بھائی؟ ہاں کم سے کم ایمان کا اور کفر کا معیار یہی تو ہونا چاہیے نا کہ کم سے کم اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ دوستی رکھ.
یہ قرآن مجید نے کیوں چار بیان کیے تھے؟ میں یاری لگانے کے یہ چار جگہ ہے۔ کون کون سے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ پچھلے سبق کے اندر پڑھ کے آئے نا۔ میں یہ چار بندے جن کے ساتھ یاری لگا، کیوں؟ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تیری یاری لگ جائے، کسی کا بھی تو غلام بن جائے، اگر تو نبی کا بن گیا ہے، صحابی صدیقین کا بن گیا، یا شہیدوں کا بن گیا، صالحین یا علماء کا بن گیا ہے، بس ذالک الفضل من اللہ، یہ رب کا فضل ہے جو تیرے اوپر کہ تجھے کم سے کم یاری کے لیے ملے بھی تجھے یہ بندے ملے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا پروردگار وجعل لنا من لدنک ولیا، پروردگار ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی عطا فرما دے، کوئی تو ایسا بندہ ہو جو ہماری حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے، کوئی تو ایسا بندہ ہو جو ہماری بات بھی کرنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، پھر آقا علیہ السلام نکلے کہ نہیں نکلے؟ آج برما روتا رہا ہے، نسل کشی کی مسلمانوں کی، نسل کشی، خاندان کے خاندان مٹا دیے گئے، کوئی بولا؟ ٹھیک ہے، فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس، قبلہ اول، سارے احترام ہونے کے باوجود یہودی وہاں پہ ہر ماہ رمضان کے اندر جناب اللہ چھیڑ چھاڑ کر کے مسلمانوں کو چیک کرتا رہتا ہے۔ کوئی ایک ملک بھی مولا ہے؟ 55 اسلامی ملک کہاں گئے؟ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا۔ فلسطین کے ایک بچی نے نا یہ ایک خط لکھا تھا، اس نے کہا میں خط کیا لکھا تھا، بلکہ اس نے روتے روتے یہ بات کی تھی، اس نے کہا میں جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا میں مسلمانوں کی بات ضرور کروں گا، پروردگار تیرے ماننے والے اربوں کے اندر، کروڑوں کے اندر موجود تھے، پر ہمیں چھڑوانے کوئی بھی نہیں آیا۔ سمجھے نا؟ یہ شام کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، بچیوں نے لکھا، انہوں نے کہا آپ عمر کوئی نہیں آئے۔ کہاں گئے ایٹم بم، کہاں گئے جناب بڑے بڑے اسلحے، کہاں گئے بڑے بڑے دعوے، کہاں گئے عشق رسول؟ ٹھیک ہے جی، کوئی ایک بندہ بھی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیونکہ ہمارے اوپر سرحدی پہرا لگا ہوا ہے کہ جناب یہ تو پاکستانی ہے، یہ تو ہندوستانی ہے۔ یہی سب سے بڑی تو کفار کی سب سے بڑی جو ہے وہ سازش تھی کہ یہ جب تک یہ مسلمان بن کے رہیں گے ہمیں اوپر نہیں آنے دیں گے۔ ہاں، سب سے پہلے ان کے دماغ کے اندر گند یہ ڈال دو کہ بھائی سب سے پہلے ملک ہے، سب سے پہلے جناب وطن ہے۔ آج دیکھ لیں، کروڑوں روپیہ لگتا ہے ایک گانا تیار ہوتا ہے آرمی پر، ملک پر، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ سنتے ملینت میں کتنا کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے؟ کیا خیال ہے یار کسی کی ماں مری پڑی ہو اور اس کو کہو یار اس کے اوپر گانا بنا، عقل مانتی ہے؟ 47 کے اندر جو کچھ ہمارے ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے، اس کے مقابلے کے اندر 2-4 گانے بنا کے کروڑوں روپے لگا کے جناب 47 کو گانے بھی چل رہے ہیں اور جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں۔ یار کہاں ہماری سوچ چلی گئی؟ حالانکہ دیکھیں نا یہ وہ چیزیں تھیں جس دن بچوں کو بتانے کی ضرورت تھی کہ میاں اس دن ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی۔ کیوں دی تھی؟ کہ ہمیں ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ ہم آزاد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکیں، اس لیے ملک لیا تھا نا۔ تو آج نتیجہ کیا نکلا؟ جس ملک کو سجدے کی خاطر لیا تھا، جس دن ملا تھا کہ پروردگار آج جو ہے وہ 47 کا دن ہے، 14 اگست کا دن ہے، آج ہمیں سجدہ کرنے کے لیے جگہ مل چکی ہے، آج قوم اسی دن کو ناچ کے ٹاپ کے جناب اللہ سلنسر نکال کے ڈا ڈا کر کے نکل جاتی ہے۔ کیا ہے جی؟ ملک منایا جا رہا ہے جی، 14 اگست 1947 منایا جا رہا ہے۔ جو دن سجدہ کرنے کا دن تھا وہ ہم نے فنکشن کے اندر گزارا دیا۔ سکولوں کے اندر چلے جائے ڈانس ہو رہا ہے، کالجوں کے اندر چلے جائے اس سے بڑا ڈانس ہو رہا ہے، یونیورسٹی تو پھر ویسی یونیورسٹی حاجیوں کی جناب اللہ مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور شیطان کے راستے میں لڑتے رہے۔ یعنی ایک دو گروہ یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، دوسرا وہ ہے جو شیطان کے راستے میں لڑنے والا ہے، ایک وہ ہے جو رب کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو شیطان کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ تو آج دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر یہ لڑائی چل نہیں رہی۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ میڈیا کو دیکھ لیں، فیس بک ہر کسی کا ہے، واٹس ایپ ہر کسی کا ہے، پیج ہر کسی کے بنے ہوئے ہیں، نصیبوں کی بات ہے، کوئی اسی واٹس ایپ کو دین کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی اسی واٹس ایپ کو گانوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کسی نے اپنی آئی ڈی پر جناب اعلیٰ ویڈیو لگائی ہوئی ہے جس پہ گانے چل رہے ہیں، کسی پر فلمیں آ رہی ہیں، کسی پہ جناب اعلیٰ کچھ آ رہا ہے، اور کوئی ایسی آئی ڈی بھی آپ کو مل جاتی ہے جہاں پہ جناب اعلیٰ قرآن آ رہا ہے، حدیث آ رہا ہے، وہاں پہ تقریریں آ رہی ہیں۔ نصیبوں کی بات ہے، جنگ چل رہی ہے۔
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا کو اسلام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کچھ ایسے بد نصیب ہے جنہوں نے شیطان کے راستے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جنگ تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، فرمایا شیطان کے ولیوں کے ساتھ لڑتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ولی الرحمان ہوتا ہے، ایک ولی الشیطان ہوتا ہے۔ ایک رحمان کا ولی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا شیطان کا ولی ہے، ولی کا مطلب ساتھی بھی ہوتا ہے، ساتھی بھی ہوتا ہے نا، یعنی ایک وہ ولی ہے جو تمہیں رب کا رستہ دکھا رہا ہے، ایک وہ ولی ہے تمہارا جو تمہیں شیطان کے رستے پر لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں میں سے یہ تو بندے کا انتخاب ہے نا، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، فرمایا شیطان کا مکر جو ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ قرآن پاک کے اندر دو مکر بیان کیے گئے ہیں، ایک شیطان کا مکر بیان کیا گیا ہے، دوسرا عورت کا مکر بیان کیا گیا ہے، اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے، اور عورت کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کا مکر کبھی کبھی سمجھ میں آ جاتا ہے، بندہ بچ جاتا ہے، لیکن جی شیطان کہتا ہے نماز نہ پڑھ، کیوں؟ کیونکہ فلانا کام رہ گیا، فلانا کام رہ گیا، فلانا کام رہ گیا، بندے کے دماغ کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کروا رہا ہے۔ آج روزہ نہ رکھ، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ نہ دے، خیرات نہ کر، پیسے کم ہو جائیں گے، بندے کے دل میں آ ضرور جاتی کہ یار یہ شیطان کی بات ہے۔ اور اگر بہشتی ہماری رو پڑے تو یہ سمجھ میں لیکن اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ دو مکر ہیں، یا تو اپنی بات چلاکی سے منواتی ہے، تڑی لگا کر، اگر نہ مانی تو پھر رو کے منوا لیتی ہے۔ تو اس شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو رونے والا جو اس کا ہتھیار ہے عورت کا، یہ ظالم ترین ہتھیار ہے، مہلک ترین، ایٹم بم سے بھی ذرا مہلک، ٹھیک ہے، اس سے بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں مکر بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ ایک ہے شیطان کا مکر اور ایک ہے عورت کا مکر۔ شیطان کا مکر کمزور ہے لیکن عورت کا مکر کمزور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔